السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آج ہم جو ہے وہ خطوط نویسی کے بارے میں پڑھیں گے اور خط لکھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ خط جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، مکتوب یا چٹھی وغیرہ کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو لوگوں کے درمیان تحریری رابطہ ہے۔ غالب نے خط کو آدھی ملاقات کہا ہے، لیکن جو جدید دور ہے اس میں مواصلاتی نظام کی وجہ سے خط لکھنے کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ آپ سے امتحان میں 10 نمبر کا سوال جو ہے وہ خط کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خط لکھنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کا، کچھ ہدایات کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صفحے کے دائیں طرف خط لکھنے کا مقام درج کرنا ہے۔ آپ کے لیے یہ مقام امتحانی مرکز ہے، اس لیے آپ نے خط لکھتے وقت صفحے کے دائیں طرف امتحانی مرکز کے الفاظ لکھنے ہیں۔ نمبر 2، اس سے نیچے والی لائن میں، امتحانی مرکز کے نیچے والی لائن میں، دوسری لائن میں آپ نے تاریخ درج کرنی ہے۔ تاریخ لکھتے ہوئے اردو میں ہمیشہ مہینے کا نام لفظوں میں اور تاریخ اور سال ہندسوں میں لکھیں گے، جیسا کہ 15 جون 2020، تو اس میں 15 آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہے، جون آپ نے لفظوں میں لکھنا ہے اور 2020 جو ہے یہ آپ نے ہندسوں میں لکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے لیے مناسب الفاظ میں القاب تیسری لائن کے شروع میں کچھ جگہ چھوڑ کر لکھے جانے۔ القاب جو ہوں وہ غیر ضروری تکلف سے آزاد ہوں اور ہمیشہ مختصر ہونے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے والد کو خط لکھا ہے تو محترم ابا جان، پیارے ابا جان وغیرہ جو ہے یہ الفاظ لکھنے ہیں، اور القاب کے آخر میں آپ نے ندائیہ کی علامت جو ہے وہ دینی ہے۔ صفحہ کی چوتھی لائن میں دائیں طرف آداب یعنی السلام علیکم یا سلام مسنون یا آداب جو ہے یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو صفحے کی 5ویں لائن ہوگی، خط کی جو 5ویں لائن ہوگی، یہاں سے آپ نے نفس مضمون کا جو ہے وہ آغاز کرنا ہے۔ نفس مضمون جو ہے وہ آپ نے پیراگراف بنا کر جو ہے وہ تحریر کرنا ہے، اور خط کا یہ جو مضمون ہوگا یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ الف حصہ جو اس کا ہوگا وہ آغاز ہوگا۔ آغاز جو آپ نے کرنا ہے وہ تمہیدی کلمات سے کرنا ہے، جیسا کہ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، آپ کا گرامی نامہ کل ہی موصول ہوا جس کے لیے بے حد ممنون ہوں، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ اس طرح کئی دن ہوئے ہیں آپ نے اپنی خیریت سے آگاہ نہیں کیا، آج اخبار کے ذریعے افسوسناک خبر ملی کہ، اگر آپ نے خط جو ہے وہ اخبار کے مدیر کے نام جو ہے وہ لکھنا ہے تو اس کا آغاز آپ نے اس طرح کرنا ہے: آپ کے جریدے کے وساطت سے میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب دلانا چاہتی ہوں۔ خط کا جو دوسرا حصہ ہوگا نفس مضمون کا، وہ اصل جو مقصد ہے خط لکھنے کا وہ اس میں بیان کرنا ہے، یعنی کہ تمہیدی کلمات کے بعد آپ خط میں اصل مقصد کی طرف آ جائیں گے۔ جو اصل مقصد ہوگا اس کو کھل کر واضح انداز میں دلائل کے ساتھ بیان کرنا ہے، جو کہ کم از کم 2 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تیسرا جو حصہ ہوگا خط کا وہ اختتام ہوگا۔ خط کو آپ نے اچانک سے ختم نہیں کرنا، بلکہ ختم کرنے سے پہلے آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات لکھنا ضروری ہیں،
مثال کے طور پر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی باخیریت واپسی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں۔ امید ہے آپ میرے خط کا جواب جلدی عنایت فرمائیں گے۔ سرکاری جو خطوط ہوں گے ان کا اختتام جو ہے اس طرح ہوگا: امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ اس طرح اخبار کے مدیر کے نام خط کا اختتام اس طریقے سے ہوگا: امید کرتی ہوں کہ آپ میری مندرجہ بالا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ خط کے اختتام پر صفحے کے بائیں طرف والسلام کے الفاظ تحریر کرنے ہیں۔ اس کے نیچے والی لائن میں بائیں طرف خط لکھنے والے کا مکتوب الیہ سے رشتہ اور نام آتے ہیں، لیکن جو آپ نے امتحانی حوالے سے خط لکھنے ہیں اس میں طالب علموں نے اپنے نام جو ہے وہ ہرگز نہیں لکھنے، بلکہ صرف الف ب ج لکھ کر خط کو ختم کر دینا ہے۔ خط لکھتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خط کی زبان سادہ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خط میں خوش خطی، املا، گرامر، رموز اوقاف اور مطابقت وغیرہ کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے طالب علم، پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم ملیں گے۔ اللہ جو ہے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔